مسٹر بھٹو نے ان کو یہ پیشکش کی کہ وہ مبینہ دھاندلی والی تمام سیٹوں پر وہ 50 تک ہی کیوں نہ ہوں دوبارہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ان نشستوں پر اپوزیشن الائنس کی کامیابی کی یقین دہانی بھی قرار دی۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا ہم مقابلہ میں پیپل پارٹی کی کوئی امیدوار نہیں لائیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپوزیشن اتنی بھی احمق نہیں تھی جتنا اسے سمجھا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ 50 کے 50 سیٹس پر اگر پی این اے جیت جائیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس سے ان کی 36 سیٹس محض 86 ہو جاتی ہیں۔ حکومت پھر بھی مسٹر بھٹو ہی کی بنتی ہے اور تگڑی بنتی ہے۔ سو انہوں نے یہ تجویز مسترد کر دی اور پورا الیکشن پروسیس دوبارہ کروانے کا مطالبہ جاری رکھا۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو نے راہ سے نکلنے کی بہت کوششیں کی۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کروا لیا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آئین میں 7ویں ترمیم بھی پاس کروا لی۔ ریفرینڈم کا اصول یہ تھا کہ اگر مسٹر بھٹو 50% ووٹ حاصل نہ کر سکے تو سمجھا جائے گا وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کی یہ سجیشن بھی تجویز بھی اپوزیشن مسترد کر دی، اور ویسے بھی سول وار جیسی سچویشن میں ریفرینڈم ممکن ہی نہیں تھا۔ جب ایسی تمام سیاسی کوششیں ناکام ہو گئیں تو بھٹو حکومت نے ایک دوسری اسٹریٹجی بنائی۔ دراصل اپوزیشن اپنی موومنٹ کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیتی تھی۔ ان کا سلوگن تھا اور اسلامی نظام کا نفاذ ان کا مطالبہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی یہ ڈیمانڈ بڑی حد تک پوری کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان میں شراب اور جوئے پر پابندی لگوا دی اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا وعدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے اتوار کے بجائے جمعہ کے دن کو ویکلی ہالیڈے ہفتہ وار چھٹی کے طور پر منظور کرایا۔ یہ بھی اسلامی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش تھی، لیکن مظاہرے پھر بھی بند نہیں ہوئے۔ آخر پرائم منسٹر بھٹو نے اپوزیشن کو سبق سکھانے کے لیے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اسی کمانڈر کو طلب کیا جسے وہ مائی منکی میرا بندر کہا کرتے تھے۔ اپریل 77 میں ایک ہائی لیول آفیشیل میٹنگ تھی۔ بقول کوثر نیازی اس میٹنگ میں یہ جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے پرائم منسٹر کو گڑبڑ والے علاقوں میں مارشل لا لگانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پر وزیر اعظم بھٹو نے کہا مارشل لا کی تو آئین میں گنجائش ہی نہیں۔ آرمی چیف کا جواب تھا سر آئین میں ترمیم بھی تو ہو سکتی ہے۔ مسٹر بھٹو یہ من پسند مشورہ مان گئے۔ انہوں نے اگلے روز آئین میں ایک عارضی ترمیم کر کے کچھ علاقوں میں مارشل لا کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ فوج کی مدد سے ان شہروں میں کرفیو بھی لگا دیا گیا۔ بعد میں مارشل لا اور کرفیو کا دائرہ فیصل آباد تک بڑھا دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے تبصرہ کیا کہ پاکستان کے 4 بڑے شہروں کے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، وہ دن کے چند گھنٹوں کے سوا گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتے۔ 27 اپریل کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی طرف سے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ تینوں افواج موجودہ قانونی حکومت کے مکمل حمایت کرتے ہیں، مطلب ان الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں۔ افواج حکومت کی طرف سے عائد کردہ آئینی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ بردار ہوگی۔ سندھ بھٹو کے لیے یہ بیان بہت حوصلہ افزا تھا۔ انہوں نے بھی فوج کو خوش کرنے کے لیے کئی اقدامات اوپر تلے کیے۔ سابق آرمی چیف جنرل ٹکا خان کو انہوں نے وزیر اتفاق بنا دیا۔ سویلین انٹیلیجنس ادارے IB یعنی انٹیلیجنس بیورو جو کہ کچھ فوجی افسروں کی نگرانی کر رہا تھا، اسے نگرانی کرنے سے روک دیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیں۔